أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں ایسی عبادت و محنت کرتے تھے جو دوسرے اوقات میں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لنگی مضبوط باندھ لیتے، یعنی خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تم پر آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا اور اس کی خیر سے کوئی شخص محروم نہیں رہے گا سوائے بدقسمت کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں تلاوت و تسبیح اور نوافل شامل ہیں، کسی بھی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھ کو بھی معاف فرما دیجیے۔